یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ حضرات کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ یہ آیت ہم تو بار بار سنتے رہتے ہیں، اب سب پہچان بھی لیے یہ آیت کس موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیت قاضی صاحب نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، میں صاف بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ عمل کی توفیق دے، کہ یہ آیت ہم ہر محفل نکاح میں سنتے ہیں قاضی صاحب سے، اس کے علاوہ بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، خطبہ قاضی صاحب دیتے ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اور ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ آیت اس موقع پر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ آیتیں جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، یہ سنت کیوں ہے؟ کیوں انہی آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بات کریں۔ کیا ان آیاتوں کا ترجمہ، تشریح، معانی، مطالب ہم کو معلوم کہ قرآن مجید میں اللہ اس موقع پر ہمیں کیا آرڈرز دے رہے ہیں، کیا احکامات اللہ رب العزت ہمیں اس خوشی کے موقع پر دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اس کو سمجھیں گے؟ یہ ہماری غفلت ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو قرآن کریم کی صحیح تلاوت نہیں آتی، تجوید سے پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، مسلمان اللہ کا پیام، اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم ہم پڑھنے کو تیار ہیں، بہت سارے لوگوں کو پڑھنا آ بھی جاتا ہے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا معانی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا شأن نزول کیا ہے، ان آیتوں کا ترجمہ اردو میں کیا ہوتا ہے، ہم اس کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں۔ یہ ہماری بڑی بے بسی ہے، غفلت ہے، بدقسمتی ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کی طرف دھیان دیں، تفسیر کو پڑھیں اور احکامات خداوندی کو معلوم کر کے جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کریں۔ بہرحال اللہ میں توفیق دی۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بھلی بات کہو۔ قرآن مجید کا یہ حکم شادی کے موقع پر خاص طور پر دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا انتخاب اس موقع پر کیا ہے، اس لیے کہ قولوا قولا سدیدا، نرم بات کرنا۔ شادی کے بعد ایک لڑکی تمہارے نکاح میں آ رہی ہے، اب جو چاہے اس کو بول سکتے، جیسی چاہے بات اس سے کر سکتے، اور ہوتا بھی یہی میرے اور آپ کے گھروں میں ہو رہا ہے کہ شادی سے پہلے اس لڑکے کی ماں جو ساس بننے والی ہے اپنی بہو کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے، اور لڑکی والوں کے پاس جا جا کر وقتاً فوقتاً بہانے سے بہانہ اس لڑکی کو دیکھتی ہیں، اس کے بلائیں لیتی ہیں، اپنے سر پہ انگلیاں توڑتی ہیں۔ بڑی خوشی کا ماحول، بڑی چاپلوسی کا ماحول کہ ایک بس شادی ہو جائے پھر ہم دیکھ لیں گے، چاپلوسی کا ماحول۔ لڑکے کی بہنیں جو ننندیں بننے والی ہیں اپنی ہونے والی بھابھی کی ایک صورت دیکھنے کے لیے گھروں میں گھستی ہے اور اپنی بھابھی کو چھیڑتی ہے، بڑی پیار محبت سے باتیں کرتی ہے، اور جلدی چلو نا بھابھی ہمارے گھر، اور اچھی باتیں کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک نمبر کی چاپلوس ہوتی ہے۔ سسرے صاحب بھی جو بچے کے والد ہیں اپنے سمدھی سے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ارے آپ فکر مت کرو، ٹینشن مت لو، شادی کے بارے میں کچھ نہیں، ہمارے پاس سے کچھ بھی نہیں، ارے کچھ نہیں، ارے کچھ نہیں، بس یہ بھی تملق، یہ بھی چاپلوس نمبر ایک۔ اب جیسی شادی ہوتی ہے ماحول بدل جاتا ہے، زبان کا استعمال بدل جاتا ہے۔ جو سمدھی اپنے سمدھی کو تسلی دینے والا تھا وہ شادی ہی کے اندر نقص نکالنے پر آمادہ ہو گیا، اب تو ایجاب و قبول ہو گیا، اب تو شادی ہو گئی، ارے یہ کھانا کیسے کھا رہے تم نے، یہ ہمارے مہمانوں کی عزت، ہماری عزت ختم کر دی تم، یہ کوئی انتظام ہے تمہارا؟ اسی دن سے وہ سمدھی اپنی زبان کا مس یوز کرنا، غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بہو کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تیرے باپ کے پاس کچھ تھا کیا نہیں جہیز میں دینے کے لیے۔ یہ ساس اپنی بہو کی بلائیں لینے والی اب کوس رہی ہے بہو کو، اور ستیہ ناس ہو تیرا، تیری ماں نے کوئی کام دھندہ سکھایا کیا نہیں، کوئی پکوان پکانا سکھایا کیا نہیں، تیری ماں اور تیرا باپ بچے کے دلوں میں چھریاں پھیری جاتی ہیں زبان کے ذریعے سے۔
اور یہ نوشاد بھی بدل جاتا ہے اور اپنی بیوی کو ادھی توری سے بولتا ہے، اس کے ماں باپ کو برا بولتا ہے اور اپنی شادی کو غلط قرار دیتا ہے کہ غلط جگہ میری شادی ہو گئی۔ اب بچی یہ ساری باتیں سنتے رہتی ہے، برداشت کرتے رہتی ہے، مجبور ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر، اپنے بھائیوں کی عزت کی خاطر کچھ نہیں کہتی ہے، سب سہتی رہتی ہے، سب برداشت کرتے رہتی ہے۔ ایک دن کبھی اس نے کچھ کہہ دیا کہ بھائی جو کرنا ہے میرے ساتھ کرو، مجھے مار دو لیکن میرے ماں باپ کو برا مت کرو۔ اب اور معاملہ گرم ہو جاتا ہے کہ ہم سے مزوری کر رہی ہے، ہم سے زبان لڑا رہی ہے، تم نے کتنا اس کا دل دکھایا اپنی زبانوں کے ذریعے سے، وہ بھول جاتے ہیں، اور بچی نے ایک پلٹ کا جواب دیا، ایک بات کہہ دی تو اور معاملہ گرم ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کے موقع پر نوشا کو بھی خاص طور پہ تعلیم ہو رہی ہے کہ آنے والی دلہن کا اچھے سے استقبال کرو، اس کے ساتھ اچھی سی بات کرو، اس کے ساتھ اچھا نرم سلوک رکھو، اور یہ کوئی جورو کا غلام ہونا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، اجی تجی سے بات کرنا، آپ سے بات کرنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، اور جب یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب اپنے گھروں میں جاؤ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہو، اگرچہ کہ بیوی اکیلے کیوں نہ رہتی۔ بیوی کو سلام کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے رہنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور بیوی کے ساتھ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹانے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور گویا جوروں کا غلام کہا جاتا ہے۔ یہ زبان کا غلط استعمال بہت بری بات ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بڑے پیار محبت سے باتیں کرتے، کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا نہیں آپ نے، کبھی کسی بیوی پر غصہ نہیں اتارا آپ نے، بلکہ گھر کے کاموں میں بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکال کے دے دیا کرتے تھے، جھاڑو مار دیا کرتے تھے، چپل جوتا ٹوٹ جائے اس کو سی لیا کرتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔